حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے کبھی کبھی چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، نیت کے قبح کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاری اور ایک سخی اور ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ قاری سے کہا جائے گا کہ میں نے تم کو قرآن پڑھنے کی انعام دیا کہ تم کو قرآن، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا ہم نے تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کی، کئی لوگوں کو پڑھایا، لکھایا، بتایا، سمجھایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے جو تم کو دنیا میں دی تھی، تم نے کس نیت سے اس کو خرچ کیا تھا؟ تم نے اس نیت سے کیا تھا کہ تاکہ تم بڑے قاری جانے جاؤ، تم نے اس نیت سے خرچ کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھیں۔ تو بتاؤ دنیا میں ہم نے وہ تم کو دیا کہ نہیں دیا تھا؟ اب دنیا میں تو ہم نے تم کو دے دیا، آخرت میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ویسے ہی سخی کو پیش کیا جائے گا، سخی سمجھ گئے؟ دولت مند کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تم کو دنیا میں دولت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تیری دی ہوئی دولت کو میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے اتنے غریبوں کو راشن بانٹا، میں نے اتنے غریبوں کو یہ کیا، یتیموں کی شادیاں کرائی، یہ کیا وہ کیا، سب بیان کرے گا۔ تو مولا تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تم نے جس لیے خرچ کیا تمہارا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تم کو بڑا سیٹھ سمجھیں، لوگ تم کو بڑا دولت مند سمجھیں، لوگ تمہاری عزت کریں۔ تو دنیا میں تم کو وہ چیز تو مل گئی نا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں آپ؟ اسی طریقے سے شہید کو پیش کیا جائے گا، کہا میں نے تم کو جان دی، تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا مولا اپنی جان کو تیرے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ کہے گا کہ سنو تم نے دنیا میں اپنی جان کو میری راہ میں خرچ کیا، مگر تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہارا مقصد یہ تھا کہ تمہارے نام کے آگے شہید لکھا جائے، نام کے آگے شہید لکھا جائے۔ تو یاد رکھ لو وہ تو ہم نے دنیا میں تم کو دے دیا ہے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں کتنا بڑا کام ہے، غور کریں آپ، کیا جان دینا کوئی معمولی سی بات ہے؟ جان دینا کوئی معمولی سی بات ہے؟ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے ایک مرتبہ پرچہ نکلا تھا قیامت صغریٰ کا، کہ پتہ چلا تھا کہ رات میں اچانک ایک ستارہ ٹوٹے گا اور کہاں ٹوٹے گا نہیں پتا، وہ پرچہ نکلا تھا۔ بھائی میں بتا نہیں سکتا کہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ عیدین میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی میری مسجد میں جس دن اس رات میں بھیڑ تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ عیدین میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی ہوگی جتنی اس رات میں بھیڑ تھی۔ کیوں؟ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ بس ستارہ یہی ٹوٹے گا اور مر جائیں گے آج۔ بات سمجھیں، یہ انسانی، دیکھیے انسانی کیفیت کیا ہے کہ موت کے قریب آنے سے انسان سجدے میں چلا جا رہا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی نعمت زندگی دی، بندہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو غور کریں کہ جان سب سے بڑی نعمت ہے، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا لیکن قبول نہیں ہوا۔ اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ دولت کی، کہ بندے کو اللہ دولت دیتا ہے تو دولت سے بندے کو محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے مگر اجر نہیں مل رہا ہے۔ تو مال جان لیجئے آپ کہ آپ کا کوئی بھی عمل اسی وقت قبول ہوگا جب وہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں، خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کر لیں۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا عمل بھی پھٹکار لگا دیا جاتا ہے، بڑا سے بڑا عمل مردود قرار دیا جاتا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ حسن نیت کی وجہ سے بندہ اس کو وہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ جیسے کل قیامت کے دن ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوا ہوگا، نام اعمال میں حج لکھا ہوا ہوگا، تو بندہ کہے گا مولا ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، تو ہمارے رجسٹر میں حج لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے حج نہیں کیا، مگر جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تو تم تڑپتے رہتے تھے، تم سسکتے رہتے تھے، تم مچلتے رہتے تھے، تو جاؤ ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا، تم نے حج نہ کیا لیکن تمہارے تڑپنے کی وجہ سے ہم نے تجھ کو حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ بڑا عمل کر کے بھی بندے کو کچھ نہیں ملا، اب بندہ یہاں عمل بھی نہیں کیا، صرف حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عطا فرما دیا۔